الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظيم. میرے دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو مسلمان بنایا ہے اور قرآن جیسے اہم کتاب ہماری زندگی گزارنے کے لیے طریقہ سکھانے کے طور پر نازل کی ہے. قرآن کریم زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک دستور ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے گئے ہیں. یہ جو اسلامی سال چل رہا ہے یہ 1446 ہجری چل رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1446 سال ہوئے. اور جس طرح سے انگریزی سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اسلامی سال بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے. اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. محرم مکمل ہو گیا، سفر بھی چلا گیا، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ، اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. تو گویا کہ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ چل رہا ہے، رجب. اس مہینے کے تعلق سے ہم چند باتیں سمجھیں گے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کہ یہاں ایک بری رسم چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی. زمانے جاہلیت کے اندر اسلام کے شروع ہونے سے پہلے ایک رسم چلی آ رہی تھی بہت پہلے سے، اور بہت ہی گندی رسم تھی، اس سے بڑی مشکل پیش آتی تھی. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے اعلان کیا گیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک ہمیشہ کے لیے سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں. جب سے دنیا قائم ہے تب سے ایک سال کے اندر 12 مہینہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہینوں کی جو ترتیب ہے اور مہینوں کی جو نام ہے، اسلامی مہینوں کی جو ترتیب ہے اور جو نام ہے، وہی ترتیب اور وہی نام جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہے. اس کے اندر اگر کوئی آدمی آگے پیچھے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے خلاف کرتا ہے، اور ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے. زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا. مکہ کے جو کافر تھے وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر بھی سال کے مہینے 12 ہوا کرتے تھے، اور ترتیب وہی ہوتی تھی جو ترتیب اب چل رہی ہے. اس کے اندر آگے پیچھے کوئی آگے نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر بھی وہی ترتیب تھی جو ترتیب ابھی ہے. لیکن مشرکین مکہ اپنے کچھ فائدے کے لیے مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام شمار کیے گئے ہیں. قرآن کریم کے اندر باضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں. قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں قابل احترام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں. ان 4 مہینوں کے اندر شکار نہیں کرے گا، کوئی جانور کا شکار کر کے جانور مار کر کے نہیں کھائے گا. ان 4 مہینوں کے اندر یہ اس زمانے میں قانون تھا، اور شریعت کے اندر یہ بات موجود تھی جو اس زمانے میں شریعت چلتی تھی. مذہب اسلام کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے
جنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جنگ کرنا تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کے اندر شکار کر کے جانور کا پرندے کا شکار کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا بھی تو جائز ہے، لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ پر باقی رکھی گئی ہے اس طرح سے کہ اگر ان 4 مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ان 4 مہینوں کے علاوہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں رمضان المبارک کا مسئلہ الگ ہے، رمضان المبارک کا مسئلہ الگ ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کا مسئلہ الگ ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرے مہینوں میں روزہ رکھتا ہے اور ان 4 مہینوں میں روزہ رکھتا ہے تو ان 4 مہینوں کے اندر روزے کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ نفل نماز کوئی آدمی پڑھتا ہے ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی دن تو اس کا ثواب بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 4 مہینوں کے اندر، 4 مہینے کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر اگر کسی آدمی نے محنت کوشش کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیا تو ان 4 مہینوں کے اندر نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کی برکت سے سال کے بقیہ مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور برائی سے بچنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے اور اسلام کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جو آگے پیچھے کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے یہاں جو کاروبار اور روپے پیسوں کی آمدنی کا بس ایک ذریعہ تھا، جو اہم ذریعہ، چھوٹے موٹے ذریعے تو تھے موجود لیکن جو اہم ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر حملہ کرتا تھا اور جنگ جیت جاتا تھا تو اس کا جو بھی مال اس کو ملا، جو اس کے نوکر چاکر ملے، جو غلہ وغیرہ ملا، وہ سب لوٹ کر کے لے آتے تھے، پھر وہ اس کے اوپر حملہ کرتا تھا۔ تو یہ آمدنی کا ذریعہ تھا، مال غنیمت کی شکل میں اور لوٹے ہوئے مال کی شکل میں ان کے یہاں آمدنی کا ذریعہ تھا۔ باقی کاروبار بھی چھوٹے موٹے چلتے تھے لیکن عام طور پر ذریعہ یہ تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جنگ چل رہی ہے اور جنگ چلتے 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 درمیان میں محرم کا مہینہ آ گیا تو محرم کے مہینے میں جنگ کر نہیں سکتے ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس بار محرم کا مہینہ ابھی نہیں آیا ہے، محرم کا مہینہ آئے گا بعد، یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے۔ جب محرم کا مہینہ نہیں ہے تو قابل احترام نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو جنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے جنگ اپنی بند کر دیتے تھے، لڑائی بند کر دیتے تھے، لیکن محرم پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ یہ 3 مہینے تک لگاتار 90 دنوں تک رک جانا ان کے لیے بڑا بھاری پڑتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس بار جو ہے قابل احترام مہینے ابھی لگاتار صرف 2 ہی ہیں، تیسرا مہینہ جو بعد میں آئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ پہلے ہی ہوگا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑتے 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 سال کے 10 مہینے گزر گئے، 2 مہینے باقی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ قابل احترام 2 مہینے تو اب ہے لگاتار، اور اس سال جو ہے سال 12 مہینے کا نہیں بلکہ 14 مہینے کا ہوگا، 2 مہینے بعد میں آئیں گے۔ تو اس طرح سے وہ الٹا سیدھا کرتے تھے، کبھی کبھی سال کے اندر 2 مہینہ بڑھا کر کے 12 کے بجائے 14 مہینے کا سال کر دیتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ محرم کو آگے کر دیتے تھے، سفر کو پہلے لے آتے تھے، کبھی رجب کو آگے کر دیتے تھے، کبھی پیچھے کر دیتے تھے۔ یہ سب ان کا الٹا سیدھا طریقہ ہوتا تھا۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ شریعت کے اعتبار سے مہینوں کے اندر جو عبادتیں متعین ہیں، مثال کے طور پر رمضان المبارک کی جو روزے فرض ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر ہیں۔ حج جو کیا جائے گا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جائے گا، شوال میں نہیں کیا جا سکتا ہے، ذی الحجہ کے بعد محرم کے مہینے میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔
حج تو ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا، تو جب کبھی الٹا سیدھا وہ کرتے تھے تو پھر پورے سال کی روٹین گڑبڑ ہو جاتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرانے کے لیے بھیجا ہے مکہ مکرمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت میں حج ہوا ہے، تو حج تو ہونا چاہیے تھا ذوالحجہ کے مہینے میں، لیکن اس سال ایسا ہوا کہ اسلام کی صحیح ترتیب کے اعتبار سے وہ مہینہ ذوالحجہ کا تھا، لیکن مشرکین کی ترتیب کے اعتبار سے وہ مہینہ ذوالحجہ کا نہیں تھا بلکہ ذوالقعدہ کا تھا، یعنی ایک مہینہ پہلے ہی تھا، وہ درمیان میں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا ہوگا، تو ان کے کہنے کے اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس لیے حج اس مہینے میں نہیں ہوگا، اگلے مہینے میں ہوگا، اور اسلام کی صحیح ترتیب کے اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ تھا، تو اس میں اختلاف ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو واقعتاً ان کافروں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اور مسلمانوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ مہینہ ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا، اس لیے اس زمانے میں اس سال ہر اعتبار سے حج بالکل اپنی صحیح جگہ پہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا اپنی تقریر کے اندر کہ آج سے مہینہ جو آگے پیچھے ہوتے 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 اس سال ایک بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک آ گیا ہے، صحیح ترتیب پر آ گیا ہے، اس لیے اب یہی صحیح ترتیب پر چلتا رہے گا، آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے اندر انہی مشرکین کے اس طریقے کو تردید کرتے ہوئے قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ 12 جو ہے کوئی الگ سے متعین کیا ہوا کسی انسان کا نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن یہ بھی طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور لوح محفوظ پہ لکھ دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہوگی، اور مہینوں کی جو ترتیب ہونی چاہیے وہ ترتیب بھی بیان کر دی، اور ساتھ میں قرآن میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہوں گے۔ ان 4 مہینوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، حدیث شریف کے اندر یہ ہے ان میں سے 3 لگاتار ہیں، لگاتار کون کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں جو یہ مہینہ چل رہا ہے، قرآن کریم میں بھی اعلان کر دیا گیا، حدیث شریف کے اندر بھی اعلان کر دیا گیا۔ قرآن میں آگے کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں کی ترتیب کے سلسلے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ مسلمانوں کو کہا گیا، مشرکین جو کیا کرتے تھے کہ کسی مہینے کو آگے کر دیا کسی کو پیچھے کر دیا، تم ایسا کبھی مت کرنا، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی۔ اور چونکہ لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر تم ظلم مت کرو ان مہینوں کے سلسلے میں، تو اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، اور مسلمان جب سے اسلام آیا ہے تب سے مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کبھی کسی مہینے کو آگے کر دیا ہو پیچھے کر دیا ہو، ایسا کبھی مسلمانوں نے نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی کر بھی دے گا تو کوئی مانے گا نہیں مسلمان، لیکن مسلمانوں کے یہاں ایک دوسری بات چلتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دوسری بات یہ چلتی ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قابل احترام بنایا ہے، ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، ان مہینوں کے اندر عبادات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، وہ مسلمان آج کل نہیں کر رہے، اس کا اہتمام ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ گناہوں کی جو ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے وہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، عبادتوں کے اندر جو سستی کا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، چاہے وہ قابل احترام مہینہ آ جائے یا کوئی سا مہینہ آ جائے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارے گناہوں کی ترتیب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چلتی رہتی ہے، اور عبادتوں کے اندر سستی بہت سارے لوگوں کی چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے اندر یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں تو ان مہینوں کی حرمت کو ضائع کر کے، عبادات کے اندر سستی کر کے اور گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے کا وبال دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جس طرح سے
دنیا کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا. مثال کے طور پر ایک عام جگہ ہے اور ایک مسجد ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر گناہ کرتا ہے تو گناہ کا جو عذاب ہے جو سزا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن مسجد کے اندر آ کر کے وہ نعوذ باللہ گناہ اگر کیا تو اس کا وبال اور زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے دنوں کے اندر, مہینوں کے اندر اور اوقات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وقت قابل احترام ہے, اس وقت میں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا وبال دوسرے وقت کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے, جس طرح سے جگہ کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے, مسجد میں داخل ہونے کے آداب لکھے ہوئے ہوتے ہیں. دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے ہم سب بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں کیا ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے, حدیث میں تعلیم دی گئی ہے. دعا پڑھنا چاہیے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھنا چاہیے. داہنے پیر کو پہلے داخل کرنا چاہیے, بائیں پیر کو بعد میں داخل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم کوئی بات چیت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, لیکن جب مسجد کے دروازے میں ہم پہنچے تو ہمارے دل کے اندر یہ آنا چاہیے کہ ایک عام جگہ سے الگ ہو کر کے خاص جگہ میں ہم چلے جا رہے ہیں. اب تک تو ہم ایسی جگہ پہ تھے کہ ہنسی مذاق کر سکتے تھے, دنیا کی باتیں کر سکتے تھے, لیکن اب جو ہے ایک خاص جگہ پہ ہمارا جانا ہوتا ہے. جب خاص جگہ پہ ہم جا رہے ہیں تو اس خاص جگہ کی رعایت ہونی چاہیے. اس لیے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو اس سے پہلے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کو ہمیں بند کر دینا چاہیے, اور بند کر کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے. جو بھی درود شریف یاد ہو, درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ یاد ہے وہی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا درود شریف ہے, گیٹ پر ایک درود شریف لکھا ہوا بھی ہے, وہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو وہ پہلے پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر کے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے. پہلے داہنا پیر داخل کرنا چاہیے, اس کے بعد بائیں پیر داخل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے. اگر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور جو ہم عبادتیں کریں گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ہمیں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے اور ہمیں مزید ثواب ملے گا اس سے. یہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں سے. مسجد میں آنے کے بعد ادھر ادھر کی بات چیت کرنے کے بجائے ذکر وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے, تلاوت میں مشغول رہیں, ذکر کوئی کرتے رہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا ہے, یہی ہم پڑھتے رہیں. استغفار پڑھتے رہیں, استغفر اللہ واتوب الیہ, درود شریف پڑھتے رہیں. اگر کچھ نہیں پڑھنا ہے تو چپ چاپ بیٹھے رہیں, تب بھی ثواب ملے گا مسجد کے اندر آنے کا اور اعتکاف کی نیت کرنے کا. لیکن نماز سے فارغ ہو کر کے اگر ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کسی کی برائی مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کو وہ ہو گیا, اور فلاں کو میں دیکھ لوں گا, فلاں کو میں دکھا دوں گا, اس طرح کی باتیں اگر ہم جھگڑے لڑائی کی مسجد کے اندر اگر ہم کرنے لگے تو دنیا کی باتیں کرنے کا جو ہمیں گناہ ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس طرح کی باتیں جس کو غیبت کہا جا سکتا ہے, کسی کے خلاف غلط پلانی کہا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کا گناہ اور زیادہ بڑھا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. حدیث شریف کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آوازیں بلند ہونے لگے تو تم دیکھ لینا, تم زلزلے کا انتظار کرنا. حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے, حدیث شریف کی کتاب ترمذی شریف, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب تم دیکھ لینا کہ مسجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگے تو تم زلزلے کا انتظار کرنا اور نئی نئی مصیبتوں کے آنے کا انتظار کرنا. یعنی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آواز کا بلند ہونا یہ قیامت کی علامت میں سے ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی اس مہینے کے تعلق سے, دو باتیں ہمیں اور عرض کرنی اس مہینے کے تعلق سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے رجب المرجب کے مہینے میں, اسی طریقے سے ذوالقعدہ کے مہینے میں, ذوالحجہ کے مہینے میں, محرم کے مہینے میں جو بھی مہینہ آتا ہے اس کے تعلق سے موقع موقع سے
رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان چاروں مہینوں کے اندر اور خاص طور پہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ روزہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، رکھتے ہی چلے جاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا دیکھتے تھے کہ روزہ آپ نے چھوڑ دیا مہینے کا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رجب و رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں تک توفیق ملے ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی 27 رجب کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک غلط روایت بیان کی جاتی ہے کہ 27 رجب کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ کو شاید ہزارہ روزہ کہتے ہیں۔ اللہ جانے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی مقصد یہ ہو کہ ایک روزہ رکھنے کا 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے، یا جو بھی ہو، لیکن 27 رجب کو روزہ رکھنے کا بہت ساری جگہوں پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ رجب کا 27 رجب کا جو روزہ ہے یہ ہزارہ روزہ ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا مہینے میں بھی اختلاف ہے اور دن میں بھی اختلاف ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پہ تشریف لے جاتے اور اس دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں یہ اختلاف ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، کسی صحابی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 10ویں محرم کی تاریخ کون سی ہے۔ رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہے۔ تو اگر 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جانے کی وجہ سے اس دن روزہ کی اگر فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے 27 رجب کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے اس وجہ سے کہ رجب کا مہینہ ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چونکہ آج رجب کی 27 تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے آج کے دن روزہ رکھنا فضیلت کا ذریعہ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یا کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ آج روزہ رکھنا ہزارہ روزہ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ تصور ذہن میں رکھ کر کے روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر اضافہ کرنا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ رجب کی 27 کو لے گئے تھے یا کسی دوسری تاریخ پہ لے گئے تھے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ کوئی طے نہیں ہے۔ جب کوئی طے نہیں ہے تو کسی ایک دن کو اپنی طرف سے طے کر لینا اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، یہ دین کے اندر اضافہ کرنا ہوگا جس کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں لانا چاہیے، ثواب اور فضیلت کو سامنے رکھ کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے جو پہلے بھی کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جمعہ کے دن جو سنت ہے، 4 رکعت پہلے سنت موقعہ ہے اور 4 رکعت جمعہ کی فرض نماز کے بعد سنت موقعہ ہے، اور 2 رکعت سنت غیر موقعہ ہے اور نفل وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ہے بعض ساتھیوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے کی بھی سنت کو ترک کر دیتے ہیں اور بعد کی سنت کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سنت موقعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے جمعہ سے پہلے کی سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور جمعہ کے بعد بھی کم سے کم 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نہیں تو 6 رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 4 رکعت پڑھنے میں جمعہ کی نماز پر کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 5 منٹ تو مشکل تمام ہے، بمشکل 5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر وقت نہ رہے تو بھی کسی طریقے سے اہتمام کر کے کم سے کم 4 رکعت سنت ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت سنت، یہ سنت موقعہ ہے، ضروری ہے، اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت سنت موقعہ ہے، یہ ضروری ہے، کم سے کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور موقع نکال کر کے 6 رکعت بھی پڑھ لینا چاہیے، 8 رکعت بھی پڑھ لینا چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد، لیکن کم سے کم 4 رکعت تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔